بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور لکھا تھا ہم نے ان پر فیہا اس تورات میں ان النفس بالنفس، یہ کہ نفس بدلے نفس، جان بدلے جان کے، بالعین بالعین، آنکھ بدلے آنکھ کے، ناک بدلے ناک کے، اور کان بدلے کان کے، والسن بالسن، دانت بدلے دانت کے، والجروحا، اور خاص زخموں میں قصاص برابری کی جائے گی، فمن تصدق بہ، پس جو کوئی تصدیق کرے اس کی، فہو کفارۃ، فمن تصدق، جو کوئی صدقہ کرے اس کے ساتھ، فہو کفارۃ لہ، پس وہ صدقہ کرنا اس کے لیے کفارہ بنے گا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الظالمون، وہی لوگ ہیں اصلی ظالم، وکفینا علی آثارہم، یہ دوسرا دورہ انجیل کا 3 ادوار کا ذکر آ رہا ہے، دورہ تورات، پھر اب دورہ انجیل، کفینا، کفا کہتی ہیں یہ جگہ، گردن کا پچھلا حصہ، کفا پیچھے، بھیجا ہم نے لگاتار، کفینا علی آثارہم، پھر پیچھے کیا ہم نے لگاتار ان کے نقش قدم پر، ہم ضمیر کا مرجع انبیاء، انبیاء کے نقش قدم پر، بے عیسی ابن مریم، عیسیٰ بیٹا مریم کا، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والا ہے واسطے اس کے جو آگے ہے تورات، وآتیناہ الانجیل، اور دی ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل، فیہ، اس انجیل میں، ہدن، ہدایت ہے، بنور، اور روشنی ہے، یہاں پر بھی لکھا ہے آپ کے پاس ہدن، عقائد کے لحاظ سے، بنور، وضاحت اعمال کے اعتبار سے، ومصدقاً نمبر 3، اور تصدیق کرنے والی بات سے اس کے جو اس سے پہلے ہے، من التورات، تورات سے، بہدن، اور سراسر ہدایت، وموعظۃً، اور سراسر وعد، للمتقین، متقیوں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل، چاہیے کہ جہاں کلنا معذوف ہوگا، وَقُلْنَا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہا تھا ہم نے چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، دورہ قرآن، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے تیری طرف، الکتاب، تورات کا نام لیا التورات، انجیل کا نام لیا الانجیل، اور قرآن کے بارے میں کیا فرمایا، الکتاب، الکتاب، کامل کتاب۔ اہل عربیت کا ضابطہ ہے کہ جب وہ جن ذکر کرتے ہیں تو مراد فرد کامل ہوتا ہے، اس لیے یہاں فرمایا الکتاب، اس کے اوپر عبارت لکھی ہے الفرد الکامل الحقیق بأن یسمى کتابا، کدھر ہے؟ الفرد الکامل الحقیق، کامل فرد جو حقدار ہے، لائق ہے، بأن یسمى کتابا، یہ کہ کتاب نام رکھا جائے، علی الاطلاق، لتفوقہ علی سائر الکتب السماویہ،
بوجہ فوقیت اوپر ہونے قرآن کے تمام کتب سماویہ پر وہو القرآن، اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ عبارت سمجھے بھی ہو یا نہیں؟ الکتاب مطلق ذکر کیا، جنس ذکر کی، اور جنسیت سے مراد فرد کامل، جیسے الرجل حقیق ان یسمى رجلا، یہاں پر بھی الفرد الکامل الحقیق ان یسمى کتابا، الکتاب کتاب کہلانے کی لائق اور مستحق وہ قرآن ہے۔ اس کے مقابل سب کتابڑی ہیں، الکتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اب ذرا سمجھو، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پس وہی لوگ کافر ہیں۔ الکاملون فی الکفر ہم الکافرون۔ اس آیت پر ایک اشکال تھا، اشکال یہ ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ عمل ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ لا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب، لا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب، گناہ کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کریں گے۔ یہ اہل سنت کا ضابطہ ہے، جبکہ جہاں پر من لم یحکم بما انزل اللہ، ترک کے حکم پر کفر کا فتویٰ آ رہا ہے۔ یہ سوال سمجھے ہو؟ اور یہ مذہب خوارج کی بظاہر واضح تائید ہے، کیونکہ یہ خارجیوں کا مذہب ہے کہ گناہ کی وجہ سے آدمی کافر بن جاتا ہے، کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ یہ مذہب خوارج کا ہے یا آج کل کے پنجابی خطبہ کا ہے؟ اہل سنت کا یہ مذہب نہیں۔ اس کے حضرات نے کئی جواب دیے، بعض نے کہا کہ یہاں کفرون دون کفرن مراد ہے، یعنی یہ وہ کفر نہیں جو مخرج عن الملہ ہے، بلکہ کفر دون کام کافروں والا ہے۔ کفر اعتقادی نہیں، کفر عملی ہے۔ بعض حضرات نے اس پر زور لگایا کہ یہ آیت مخصوص بالیہود ہے، اس کا حکم مخصوص بالیہود۔ اچھی طرح سمجھو، کتابوں میں الجھ جاؤ گے، یہودیوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے؟ یہود کی۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ دونوں توجیہ صحیح نہیں۔ کفرن دونا کفرن والی بھی کیوں کہ یہاں لفظ کیا آیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ،
یہ ہم ضمیر فصل ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے الکاملون فی الکفر، پکے کافر، چٹے کافر۔ اب جب قرآن ایسے حسر اور زوردار انداز میں کہہ رہا ہے کہ قطعی کافر ہے من لم یحکم بما انزل اللہ، تو اس کو کفر دون کفر کی تعبیر کرنا یا یہودیوں کے ساتھ خاص کرنا، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں۔ اصل جواب سنو کہ من لم یحکم بما انزل اللہ، یہاں حکم میں تفصیل ہے، اور من لم یحکم کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے من لم یحکم من لم یعتقد، حکم بے معنی اعتقادی، کہ جو ما انزل اللہ کے فیصلے کا حق ہونا نہیں مانتا، حقانیت کا منکر ہے۔ ایک دوسرا من لم یحکم بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے مقابل کسی دوسرے نظام اور قانون کو حق جانے یا ضابطۂ حیات جانے، یا یہ سمجھے کہ ما انزل اللہ کا اب دور ہی نہیں، ترقی یافتہ دور ہے۔ تیسرا، یا ما انزل اللہ کے خلاف پہ راضی ہے، قانون طاغوت اور دجال پہ راضی ہے۔ یہ تینوں صورتوں میں کٹر کافر ہے، کفر دون کفر نہیں۔ کٹر کافر سمجھتے ہو؟ غٹ کافر دے، پیبر اور اصلی کافر دے، کوئی کفر دون کفر نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ما انزل اللہ کے فیصلے کو حق مانتا ہے، صحیح مانتا ہے، لیکن ما انزل اللہ کا قانون یعنی نظام محمدی اور دین اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش بھی کرتا ہے جو اس کے بس میں ہے، اور طاغوتی دجالی نظام سے نفرت بھی کرتا ہے، تو ایسا آدمی کافر بھی نہیں اور فاسق بھی نہیں۔ فاسق فقی، اور اگر صرف طاغوتی نظام دجالی سے نفرت رکھتا ہے لیکن نظام انصاف، نظام اسلام کے لیے محنت نہیں کرتا، تو پھر کم از کم اس کا درجہ فسق ہے، فاسق ہے۔ یہ آپ کو تفصیل سمجھ آ گئی؟
اس تفصیل پر آیت بالکل اپنے اصل پہ ہے، کسی تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اہل سنت کے عین مسلک کے مطابق ہے۔ اب جہاں تفسیریں ہیں وہاں آپ دیکھتے رہیں گے تو وہاں الجھاؤ ہوگا، اب ذرا یہاں پر عبارات بھی دیکھ لیں۔ کون سا آتیا ہے؟ ملم یحکم، دو نمبر بھی رہ گیا نا۔ ہاں بالکل بالکل صحیح ہے۔ ملم یحکم بما انزل اللہ، یہ من کون ہے؟ کائنن من کان، کائنن من، کیوں نہیں بولتے؟ کائنن من کان، تم کچھ بھی نہیں سمجھے۔ کائنن من کان ولو کانا عمران خان، فضل الرحمان، بلاول خان، کائنن من کان، جو بھی ہو، دون المخاطبین خاصتاً، خاص مخاطب نہیں مراد۔ بہت ساری جگہ پہ دیکھو گے کہ یہ خاص بالجہود ہے، خاص بال، اس لیے اس عبارت کی غرض بھی ہے کہ تصحیح احد الاقوال، ترجیح نہیں، کیا ہے؟ تصحیح احد الاقوال، کئی اقوال ہیں، ایک قول کی تصحیح غرض ہے ان عبارات کی۔ کائنن من کانا دون المخاطبین خاصتاً فإنہم مدرجون فی اندراجن اولیاً، جن کے حق میں نازل ہوئی وہ پہلا مزداج اندراج اولی، اور مطلب کیا ہے کہ آیت سب کو شامل ہے، مخاطبین کے ساتھ کوئی خاص نہیں، یہود کے ساتھ خاص نہیں۔ اے من لم یحکم بذالک، اور مانا یہ ہے جو فیصلہ نہ کرے اس کے ساتھ، اس کو استہانت کے ساتھ، اور منکر لہو، اور انکار کے ساتھ ہے، سو اللہ کا فیل حکمہ بالکفر بے مجرد ترک الحکم، خیال کرنا ہے۔ من لم یحکم کا معنی استہانت کم تر سمجھ کر یا انکار کر کے، آگے عبارت کچھ چھوٹ گئی ہے سو اللہ کا فیل حکمہ، جہاں پر اللہ نے معلّہ کیا حکم بالکفر بے مجرد ترک الحکم، صرف حکم چھوڑنے پر، بما انزل اللہ کے ساتھ، وَكَيْفَ وَقَدْ ان ضم الیہ الحکم بخلافہ، کہتے اللہ نے یہاں ترک کے حکم پہ یہ وعید اتاری ہے۔ ایک ہے صرف ترک حکم، ایک ہے اس کے مقابل کوئی قانون ماننا، اس کے خلاف کوئی قانون ماننا، بخلاف لا سیما ما مباشرت ما نہو عنہ من تحریفہ ووضع غیرہ موضعہ وادعاء انہ من عند اللہ۔ تو ابو سعود کہتا ہے پس کیسا حال ہوگا جب ملا دیا جائے طرف اس کے حکم اس کے خلاف کے ساتھ بھی، خصوصاً جب منع کیے گئے اس سے تحریف اور مصداق بدلنے سے، اور یہ دعویٰ کرنا کہ انہ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو پھر دیکھنا کس درجے کا کفر ہوگا۔
ترک حکم پہ اولئک هم الکافرون آیا، اور ایک آدمی صرف ترک حکم نہیں بلکہ اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، اس کے بولتے کیوں نہیں ہو، اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ ابو سعود ہے۔ آگے قال البراء، براء ابن عازب اور حذیفہ بن یمان وابن عباس و ابو مجلد، ابن عباس ابو مجلد کہتے ہیں و ابو رجاء، یہ اور اکرمہ عبید اللہ بن عبداللہ اور حسن بصری وغیرہ کہتے ہیں نازلت فی اہل الکتاب، یہ آیت نازل ہوئی اہل کتاب میں، زاد الحسن البصری، حضرت حسن بصری نے اس میں زیادہ کیا، وہی علینا واجبۃ، یہ آیت نازل ہوئی کس کے حق میں؟ آپ نہیں بولیں گے تو سبق نہیں چلے گا۔ نازل ہوئی کس کے حق میں؟ اہل، اور حسن بصری کہتا ہے وہی علینا واجبۃ، معلوم ہوتا ہے تخصیص والی بات نہیں، ہم پر بھی یہ واجب ہے۔ قال عبد الرزاق کہتے ہیں سفیان ثوری سے، وہ منصور سے، وہ ابراہیم سے، قال نزلت هذه الآیات فی بنی اسرائیل، یہ ایسے بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، فرضی اللہ لهذه الامة بها، اللہ اس امت کے ساتھ بھی انہی کا فیصلہ کیا ہے۔ ابن جریر نے روایت کیا ابن عباس سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ مَن جَحَدَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَقَدْ كَفَرَ، جس نے انکار کیا ما انزل اللہ کا فقد کفرا، پس تحقیق اس نے کفر کیا، ومن اقر بہ، اور جس شخص نے اس کا اقرار کیا، ولم یحکم فہو ظالم فاسق، اور اقرار کیا لیکن فیصلہ نہیں کیا، وہ ظالم اور فاسق ہے، اور جو انکار کرے وہ کیا ہوگا؟ جو ما انزل اللہ کا انکار کرے کیا ہوگا؟ خیال کرو ہمارا فتویٰ تو نہیں نا، من جاہدہ ما انزل اللہ فقد کفرا، یہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، تفسیر ابن کثیر۔ والمراد بہی ہنا عمل القلب، مراد جہاں پر عمل قلب ہے وہ تصدیق، اور دل کا عمل وہ تصدیق ہے۔ ولا نزاع فی کفر من لم یصدق بما انزل اللہ، ولا نزاع، ہاں اس عبارت کو بار بار پڑھو، لا نزاع، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، فی کفر من، اس آدمی کے کفر میں، لم یصدق بما انزل اللہ، جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کی تصدیق نہیں کرتا۔ وَأَيْضًا إِنَّ الْمُرَادَ، اور یہ بھی ہے یہ مراد عموم نفی ہے، بحمل ما علی الجنس، جنس پر حمل کر کے، فلا شک ان من لم یحکم بشیء، ذرا صوفیوں خیال رکھنا، عموم نفی ہے، بحمل ما علی الجنس، ما سے جنس مراد ہے، بلا شک ان من لم یحکم بشیء، سارے قرآن کا انکار کرے کافر بنے گا۔ دیکھیں بھائی دیکھیں، بشیء مما انزل اللہ، کسی ایک چیز کا بھی، ایک
हुक्म का भी इनकार करे, बेशैइन ला यकूनु इल्ला गैर मुसद्दिकिन, नहीं होगा मगर गैर मुसद्दिक, वला निज़ा फी कुफ्रिही, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं, ला निज़ा कोई झगड़ा नहीं, फी कुफ्रिही, ये मेरा फतवा तो नहीं है, ये रूहुल मानी वाले बुजुर्ग हैं कि कुरान के किसी एक हुक्म का भी इनकार करे उसके काफिर होने में कोई झगड़ा नहीं, इजमा अन काफिर है। कहते बुजुर्ग बड़े नरम थे, वला निज़ा फी कुफ्रिही रूहुल मानी। इसके बाद अगली इबारत है फकी अबुल्लैथ समरकंदी की, फरमाते हाज़िहिल आयतो आम्मतुन, ये आयत आम है, फमन जहदा हुक्मल्लाह फहुवा मिनल काफिरीन, जो अल्लाह का हुक्म का इनकार करे फहुवा मिनल काफिरीन, वो काफिरों से होगा। समरकंदी है काल इब्न मसूद वल हसन व इब्राहिम हे या आमतुन, ये आपको कदर तब आएगी जब तफसीरें देखेंगे, वहां बात इतनी उलझी हुई है। कहते मखसूसुम बिल यहूद मखसूसुन बिन नसारा, और कई रिवायात ज़ईफा जमा की है, काला फला ये सिर्फ यहूदियों के साथ खास है, हमारी मर्जी है जो मर्जी करते रहे, इस उम्मत बेफिक्र है। अब देखो काल इब्न मसूद वल हसन, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हजरत हसन इब्राहिम फरमाते हैं या आम्मतुन, ये आयत आम है या खास है? आम्मा का क्या माना? फी मन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह, बीच उस आदमी के जो नहीं फैसला करता, बिमा अंज़लल्लाह व हकमा बेग़ैरिही, हकमा बित्तागूत, हकमा बेग़ैरिही, मा अंज़लल्लाह के बगैर फैसला करता है तो वो क्या होगा? मुख़बिरन अन्नहु हुक्मुल्लाह ताला, और ये खबर भी देता है कि आजकल जिहाद इलेक्शन की सूरत में होगा। कहते हैं अन्नहु हुक्मुल्लाह, तुम्हें समझ नहीं आई? मा अनज़लल्लाह के अलावा फैसला करता है और उसको कहते हैं ये अल्लाह का हुक्म है, हुक्मुल्लाह ये अल्लाह का हुक्म है। व मन फ़अल हाज़ा फ़क़द कफ़रा, जो यूं करेगा तो फ़क़द, कच्चा या पक्का? हाँ, फ़क़द कफ़रा है, पक्का काफिर है। अहकामुल कुरान अब तुम्हारे मुफ्तियों की माने या इन अकाबिर की माने? बड़े बड़े ये जिबालुल इल्म है, अल्लामा अबू बकर जस्सास राजी, ये अपने जमाने का मुजतहिद है, और कितना साफ फतवा दिया, फरमाया कि जो आदमी फैसला किताबुल्लाह का नहीं करता, फीमा लम याकुम बिमा अनज़लल्लाह व हकमा बेग़ैरिही मा अनज़लल्लाह के अलावा से फैसला करता है, और साथ बोर्ड भी लगाता है कि ये क्या है? अल्लाह का हुक्म। आज नहीं लगाते बोर्ड? जब इलेक्शन आता है तो इमरान खान वगैरह, तो इनको तो कुरान नहीं आता, लेकिन वो जो ताश वाला पत्ता है सिराजुल हक, और हमारे हजरत जी
ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اہلہا، اہل دا منہ دیکھو، اہلہا، اور اس پر کہتے ہیں کہ پہلے جہاد ہوتا تھا تلوار سے، اب جہاد ہوگا الیکشن سے۔ جہاد اللہ کا حکم ہے یا نہیں؟ اب اس الیکشن کو جو جہاد کا نعم البدل بتلائے اور جو یہ کہے کہ طاغوتی نظام کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، میں طاغوتی نظام کے لیے میرے بچے قربان، میری زنانی قربان، میرا سب کچھ قربان، یوں جو قربانیاں پیش کرے اور طاغوتی نظام میں مرنے والوں کو جنگ بدر احد کے شہید قرار دے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ یہ میرا فتویٰ ہے یا جساس کا فتویٰ ہے؟ دیکھو فتویٰ دیکھو، من لم یحکم بما انزل اللہ، جو ما انزل اللہ کا فیصلہ نہیں کرتا، وحکم بغیرہ مخبرا انہ حکم اللہ، کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ومن فعل ھذا فقد کفر، جو اس طرح کرے تو قد کفر۔ احکام القرآن ہے، قال ابو بکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، لا یخلو من ان یکون مرادہ کفر الشرک۔ کون سا کفر؟ کفر دون کفر، کفر شرک، یہ شرک والا ہے، والجحود اور کفر النعمت من غیر جحود، وہ دوسری صورت۔ اگر انکار نہیں، حقانیت نہیں مانتا اعتقاداً، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ کفر نعمت، کفران نعمت۔ فإن كان المراد جحود حکم اللہ، اگر اللہ کے حکم کا انکار مراد ہو، فہذا کفر یخرج عن الملت، یہ ایسا کفر ہوگا کہ اس کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے گا۔ وفاعلہ مرتد، وفاعلہ مرتد، اس کا فاعل مرتد ہوگا۔ ان کا نہ قبل ذالک مسلمن، اگر پہلے مسلمان ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ مرتد۔ وعلی ھذا تأولہ من قال، یہی معنی بیان کیا جس نے کہا انہا نزلت فی بنی اسرائیل وجرت فینا، یہ آیت بنی اسرائیل میں نازل ہوئی، ہمارے بارے میں بھی جاری ہوگی۔ یعنون ان من جاہد منا، ان کی مراد یہ ہے کہ جو انسان انکار کرے ہم میں سے، حکمن اور حکم بغیر حکم اللہ، یہ عبارت بھی صحیح کر لو، جاہد منا حکمن، جس نے کسی حکم کا انکار کیا، اور حکم بغیر حکم اللہ، اس عبارت کو دیکھنا، یا اللہ کے قانون کے علاوہ کسی دوسرے قانون سے فیصلہ کیا، ثم قال ان ھذا حکم اللہ، پھر کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، فہو کافر، وہ کیا بن جائے گا؟ کافر، کما کفرت بنو اسرائیل، ایسے کافر ہوگا جیسے یہودی اور نصرانی کافر ہیں۔ ہی نہ فعلوا ذالک وان کان المراد به، اور اگر اس کافرون سے مراد کفران نعمت ہو، فإن کفران النعمت قد یکون بترک شکر علیہ من غیر جحود، کبھی انکار نہیں ہوتا لیکن ترک شکر کی صورت ہوتی ہے۔ فلا یکون فاعلہ خارجا من الملت، تو اس کا فاعل خارج ملت سے نہیں ہوگا، بل اظہر
हुवल मानल अव्वल। अल अगर हुवल मानल, पहला माना क्या था? पक्का काफिर। यही माना जाहिर है ले इतलाकी इस्मल कुफरे अला मन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, इसलिए कि इतलाक किया गया है, यह मुतलक रखा गया है इस्म कुफर का ऊपर उसके जो फैसला नहीं करता मा अनज़लल्लाह का अहकामुल कुरान। इब्ने ज़ैद फरमाते हैं मल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून। काला, जरा ख्याल करना, मन हकमा बेकिताबिहिल्लज़ी, जिस आदमी ने फैसला किया उस किताब का, कातबा बेयदिही, कातबा बेयदिही, अपने हाथ से लिखी या मखलूक की लिखी हुई, मखलूक का कानून है। बस तारा का किताब अल्लाह, और अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। वज़ामा अन्ना किताब हाज़ा मिन इंदिल्लाह, और कहते हैं ये जो मेरी किताब है, ये जो मैंने लिखी है, यही अल्लाह का हुक्म है। फ़क़द कफ़रा, वो आदमी क्या बनेगा? ये ख्याल करो मेरे फतवे नहीं है, ये अकाबिर के फतवा हैं। तो मैंने आपको कितनी बातें बताई? 3। मल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह। इसमें इख्तिलाफ क्या चल रहा है कि बहुत सारे हजरात चले गए इश्काल का जवाब देने के लिए। इश्काल था खवारिज की तरफ से कि मल्लम यहकुम में तर्क के हुक्म पर कुफर का फतवा है और ये अमल पे कुफर का फतवा है। हालांकि आलू सुन्नत के नजदीक कुफर का ताल्लुक एतिकाद से, अमल से नहीं। हाँ, बाद ऐसे आमाल हैं जो अमारात कुफर है, जिस पे कुफर का हुक्म लगाया जाता है, लेकिन असल दारो मदार अकीदे पर है। तो इस इश्काल का जवाब देने के लिए बहुत सारे हजरात ने कहा मखसूसुम बिल यहूद, कि ये आयत मखसूस है किसके साथ? बाद ने ये जवाब दिया कुफरुन दूना, कुफरुन मुराद है यानी ऐसा कुफर नहीं कि इस्लाम से निकल जाए, उसमें कुफर वाली आदतें मौजूद हैं। कुफर एतिकादी नहीं, कुफर अमली है, या कुफर इर्तिदादी नहीं, कुफराने नेमत है। ये बाद हज़रात ने तावीलात की, लेकिन मैंने कहा अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल करे, उनकी ये तौजियात सही नहीं है। असल जो बात राजे और सही बात है वो ये है कि मल्लम यहकुम पे गौर करना होगा कि मल्लम यहकुम की कितनी सूरतें बढ़ रही है? 3। कितनी सूरतें बढ़ रही है? 3। 3 सूरतें बढ़ रही है। इनमें जो जुहूद की सूरत है या मुकाबिल तरजीह की सूरत है या रजा की सूरत है, ये तीनों सूरतें खालिस कुफ्र है। और 2 सूरतें जो अलग बताई कि मेहनत भी करता है, जैसे आप फंसे हैं, कोशिश भी करता है, तड़प भी रखता है और इकामत दीन की बात भी करता है, मेहनत भी करता है, और है भी कोई मुतबादिल रास्ता मौजूद नहीं, तो वो आदमी गुनाहगार भी इंशाअल्लाह नहीं होगा। और जो आदमी तागूती दज्जाली निजाम के नीचे पड़ा हुआ है, इतना पता है कि ये निजाम ठीक नहीं, और फिर इकामत दीन की मेहनत और फिक्र भी नहीं, तो वो शख्स क्या होगा? फासिक। पूरी बात समझो। इस पर आगे फतवे। इसी पर एक मसला यह भी निकल आया कि किसी एक आयत से साबित शुदा कती हुक्म का इनकार करेगा तो वो काफिर होगा। कहां लिखा है? हाँ, बेशई इन उमूम नफी से
اور ما سے مراد جن سے کتاب، ایک حکم قرآنی کا اگر انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ کافر۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ان عبارات سے واضح ہوا کہ ایک حکم اللہ نے نہیں دیا اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، وہ بھی کیا بنے گا؟ اونچے ذرا بولو نا، پتہ چلتا، وہ بھی کیا بنے گا؟ خطیب ذرا خیال کریں، خطیب جو اپنے استنباط پہ کہتا ہے قال اللہ، غیر مقلد اپنے استنباط پہ کہتا ہے قال رسول اللہ، حالانکہ کہتا پنڈی کا چبل کہہ رہا ہوتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ قال رسول اللہ ہے، اس کی اپنی کشید، اوپر قال رسول اللہ ہے، خطیب کی اپنا استنباط، اوپر کہتا ہے قال اللہ۔ تو جو اپنی طرف سے ایک فیصلہ کرے اور پھر کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ کون ہے؟ ادھر لکھا ہے بھائی۔ اب صوفی مجھے بڑے گھور کر دیکھ رہے ہیں، تو ان کو آگ لگی ہوئی ہے، اتنے فتوے کٹھے لگا دیے۔ چلو یہ پوری بات ہو گئی۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے جہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ ہے منکر کے لیے، اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ ہے اللہ کا انصاف والا فیصلہ چھوڑ کر کسی دوسری کتاب سے فیصلہ کروانے والا، تو اس کو کیا کہا؟ ظالم، وضع الشیء فی غیر محلہ۔ اور تیسرا ترک حکم پر ہے کہ کتاب اللہ کا فیصلہ عملاً ترک کیا، فاولئک هم الفاسقون، اس کو فاسق، یہ بالترتیب بیضاوی نے لکھا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں ظالم سے مراد بھی کافر ہے اور فاسق سے مراد بھی کافر ہے، فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہے وحدت الادیان والوں کا۔ وحدت الادیان والے کہتے ہیں دیکھو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، وحدت ادیان کا موقف تو آپ کو پتہ ہے نا؟ وحدت الادیان کیا کہتی ہے نیا فرقہ؟ کہ دو تصور نجات کے لیے کافی ہے، ایک اللہ کا تصور اور ایک قیامت کا تصور۔ بس یہ تصور جو ہیں، جو دو تصور رکھتا ہے وہ ناجی ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے بدھ مذہب ہے، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں دو تصور اگر پائے گئے، ایک وجود باری تعالی اور دوسرا قیامت بأی وجہ کانا، ان دو تصورات پر پوری دنیا متحد ہے اور کہتے ہیں یہ اکثر لوگ اس کے قائل ہیں، داریے بہت کم ہیں، تو یہ سب لوگ ناجی ہیں اور سب کے عمل قبول ہیں۔ اس پر وہ یہاں پیش کرتے ہیں، اسی پر کہتے ہیں کتاب ایک ہی آئی۔ حضرت موسیٰ کے دور میں اسی کتاب کا نام تورات تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں اس کا نام انجیل تھا، اور ہمارے دور میں اس کا نام قرآن ہے۔ کتاب ایک ہی ہے، تو اور بھی ان کے کئی خرافات ہیں۔ تو یہاں دیکھو، یہاں اعتراض کرتے ہیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو پیچھے تورات کے بارے میں فرمایا کہ تورات بھی کیا ہے؟ ہدن،
و نور، وہ بھی ہدایت اور نور ہے، انجیل بھی ہدایت اور نور ہے۔ تو تورات پہ آج بھی جو عمل کرے وہ کامیاب ہوگا، انجیل کا آج بھی جو فیصلہ کرے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ ہے وحدت الادیان۔ الجواب، جواب یہ ہے، دو جواب ہیں۔ پہلا جواب کہ جو تورات انجیل پر عمل کرے تو تورات انجیل کی تعلیم یہ ہے کہ نبی آخر الزمان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ تورات پہ بھی عمل نہیں کرنے والا، انجیل پہ بھی عمل نہیں کرنے والا۔ کیوں؟ کہ تورات انجیل کی ہدایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے خاتم الانبیاء، نبی آخر الزمان، اور نبی آخر الزمان کے آنے پر پچھلی ساری شرائع منسوخ، یہ تورات اور انجیل کا حکم ہے۔ تو جو تورات انجیل پر عمل کرے گا، ہدی نور مانے گا، تو اس کا لازم نتیجہ ہے کہ رسالت محمدی پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ یہ سمجھ گئے میری بات؟ اور دوسرا، جہاں اگر غور کیا جائے تو تین دوروں کا ذکر ہے۔ ایک دور تھا تورات کا، اس دور میں تورات ان لوگوں کے لیے ہدن بھی تھی اور نور بھی تھی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یحرفون الکلم، اس میں تعریف ہوئی، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا، بہت سارا حصہ تورات کا ضائع ہو گیا، اس کو ضائع کر بیٹھے۔ تو تورات اپنے زمانے کے لحاظ سے ہدن بھی تھی، نور بھی تھا، لیکن وہ ہدن اور نور محفوظ نہیں رہا۔ انجیل اپنے زمانے کے اعتبار سے ہدن اور نور تھی، لیکن وہ ہدا اور نور محفوظ نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے تقریباً 560-70 کے درمیان عیسوی، اور 323 عیسوی میں 323 عیسوی میں تورات، اپنا انجیل، یہ ساری اناجیل تبدیل کر دی گئی۔ اور یہ آج کل امریکہ سے کتاب شائع ہوئی ہے، انسائکلوپیڈیا، جس پر یورپ کے سب محققین متفق ہیں، عیسائیت کی مذاہب اور تاریخ پر۔ تو انہوں نے یہ بالکل تسلیم کیا کہ یہ ابنیت مسیح، الوہیت مسیح، تثلیث، یہ ساری چیزیں سن 323 میں ایک شورا نے طے کی۔ اس سے پہلے عیسائی مذہب میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اور پھر اصل اناجیل گم ہوئی تو انجیلوں میں بھی ان چیزوں کو درج کیا گیا پوپ کی سفارش پر۔ اور وہ کب ہوا؟ 323 عیسوی، 323 عیسوی اس میں ہوا۔ تو انجیل بھی ہدا تھی، نور تھی، لیکن عیسائیوں نے ضائع کر دی۔ تورات یہودیوں نے ضائع کر دی۔ اس لیے یہاں پر کل نامعذوف ہوگا کہ اس وقت ہم نے کہا تھا قُلْنَا لِيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ دور تھا انجیل کا، ہدایت اور نور ہونے کا۔ تو ہم نے کہا تھا اہل انجیل
انجیل سے فیصلہ کریں، اہل تورات سے فیصلہ کریں، اور جب آ گیا دور قرآن کا تو اب فیصلہ صرف قرآن کا چلے گا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ بات سمجھو، یہ دو جواب میں نے دی، اگر سمجھ آگے ٹھیک، فابے ہاں، نہیں تو فابے ہو، آگے چلو۔